اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ رب کائنات کے حضور سے انعام یافتہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء اور نمبر 4 صلحاء متقین پرہیزگار۔ صدیقین میں جیسے کہ صدیقت پر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور شہداء وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو دیوانہ وار ہو کر رب کائنات کی رضا کے اوپر قربان کر دیتے ہیں۔ دیکھو نا، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں میں سے 3 یار ایسے ہیں جن کو رب کائنات کے حضور سے شہادت کا نصیب ہوا۔ پہلے ان میں سے سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شہید ہوئے، انہوں نے اپنی جان رب کائنات کے نام کو قربان کیا۔ اور دوسرے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر قربان کر دیا، نذرانہ پیش فرما دیا۔ اور تیسرے ہیں سیدنا علی شیر خدا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ یہ مہینہ عثمان ذو النورین کی شہادت کا بھی ہے، اس لیے 2-4 باتیں سیدنا عثمان ذو النورین کے بارے میں بھی گزارش کی جا رہی ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی ذات جو ہے وہ ایسی عظیم ذات ہے، ان کو 2 ایسی باتیں اللہ نے نصیب کی جو کائنات نے کسی کو عنایت نہیں فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ان کے گھر میں ہیں، یہ ذو النورین ہیں۔ ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ 2 نوروں والے، یعنی آپ کی نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس نور کے گھرانے سے 2 نور جو ہیں، سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں جو ہیں شہزادیاں سیدنا عثمان ذو النورین کو آپ نے اپنے موجودگی میں آپ کے نکاح میں دی ہیں۔ تو پوری کائنات میں جتنے بھی انبیاء ہیں، کسی نبی کی اولاد کو یہ ایسی مثال نہیں اس میں پائی جاتی کہ جن کی 2 شہزادیاں کسی اونتی کے گھر ہوں۔ اور عثمان ذو النورین تو ایسی شان والے ہیں کہ نبی الانبیاء کی 2 شہزادیاں آپ کے گھر میں موجود ہیں، یہ آپ کی ایک انوکھی اور میلادی امتیازی شان ہے۔ اور دوسری شان یہ ہے، اللہ اکبر، کہ آپ کو رب کائنات نے حیا کا جو شعبہ ہے یہ بڑے شدت سے ساتھ عنایت فرمائے۔ آپ مانتے ہیں عثمان اشد الحیا، میرا عثمان یہ ہے جو حیا میں بہت بڑا سخت ہے۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اماں رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بے طرفی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں سیدنا صدیق اکبر میرے ابو جان تشریف آئے تو آپ اسی بے طرفی سے لیٹے رہے، آپ نہیں اٹھتے۔ اور حال یہ تھا آپ کے دونوں پنڈلیاں نورانی پنڈلیاں، ان کو کپڑا نہیں تھا اور لیٹے ہوئے تھے۔ میرے ابو جان آئے، اس طرح بے طرفی سے پڑے رہے، عمر فاروق تشریف لے آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ کسی وقت دستک دروازے پہ تو عثمان ذو النورین اندر داخل ہوئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اب پنڈلیوں کے اوپر کپڑا کر دیا۔ اب جتنی دیر وہ احباب بیٹھے رہے، مائی صاحب پاتی ہیں، وہ بیٹھے رہے، جب چلے گئے تو میں نے آقا دو جہان کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اے میرے سر کے تاج، بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔
मेरे अब्बू आए हैं तो आप उसी तरह पे तलफी से पड़े रहे, लेटे रहे, पीने पे कपड़ा नहीं था। हजरत उम्र फारूक आए, उसी तरह रहे। उस्मान जुन्नूरैन जब आते हैं तो एन पे सर के तायब आप उठकर बेतकर से बैठना छोड़ कर उठकर होशियार होकर बैठ जाते हैं और पिंडियों को भी ठाम लेते हैं। इसका मामला क्या है? तो और मैं ऐसा सुन, मैं उसका हया क्यों ना करूं जिसका हया रब्बे कायनात ने आसमान के सारे ही फरिश्ते करते हैं। उस्मान जुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हो को यो हया का ये एक सिफ्त और वस्फ ही इनायत फरमाया रब्बे कायनात ने, वो कायनात में किसी को इनायत नहीं फरमाया क्या, को रब के हबीब ने आपके हया की तारीफ फरमाई है। तो वहां से ऐसा उसके शख्स का क्यों ना हया कर कि जब हम हिजरत फरवा कर इस मदीने में आते हैं, उस मेरे उस्मान का कपड़ा जो तहमत था वो हटा हुआ आता था, जिस्म नंगा होता था। उस जिस्म के हया की वजह से उस्मान से आके फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहीं गुजरते थे। तो जिसका इतना हया फरिश्ते करते हैं, मैं उसका हया क्यों ना करूं। ईमान बाब उस्मान जुन्नूरैन की बड़ी एक इनफरादी शख्सियत है, और ये भी याद रहे कि अल हया शोबत मिन ईमान, हया जो है ना ये ईमान भी बहुत बड़ा हिस्सा है। हया जिसमें होगा उसमें ईमान की निशानी पाई जाएगी। जो मोमिन हयादार होगा उसकी आंखें हया से चुकी रहेगी, वो गैर नज़र पर किसी नज़र को नहीं दौड़ाएगा। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन फरमाते हैं कि शादी से पहले पहले फरमाते हैं कि मैं वो हूँ जिसकी आंख ने किसी गैब मार औरत को देखा ही नहीं है। इतने हयादार थे। मेरे इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो भी ज़रूर किया करो।